سے بلام پور کے مقبرہ گاؤں شنکر نگر ہے وہاں سے تشریف لائے اور میں اب ایک ایسی شخصیت کو دعوت سخن دے رہا ہوں جو ہماری آجرا کی دعوت پر ہر لمحہ ہر ہفتے قبول کرتے ہیں اور آنے کی وہ جسارت کرتے ہیں اور میرے وہ سینئر ساتھی حافظ و مولانا انعام اللہ عبدالصمد حفظہ اللہ کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ شیخ آئیں اور اپنے خطابات سے اپنے وعظ سے لوگوں کو محظوظ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى في مقام آخر فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى في مقام آخر وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام اسلامی بھائیوں دوستوں ساتھیوں اور عزیزوں، مصنون خطبہ کے بعد آپ کے سامنے مختلف آیات کے ٹکڑے تلاوت کیے گئے، جن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری باتیں ایک لفظ پہ آ کے ختم ہو رہی ہیں وبالوالدین احسان. جو آیات ابھی تینوں پڑھی گئی ہیں ان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدین احسان. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا. آج انشاءاللہ رب العالمین دو اہم نقطے پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ صحیح بات کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. پہلی چیز یہ جو سب سے اہم ہے کہ انسان اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کی پہچان حاصل ہے. یہ چیز ہے جو ہر انسان پر فرض اور ضروری ہے. قیامت کے دن کوئی آدمی کے پاس یہ دلیل نہیں ہوگی میں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں جانا اس لیے کہ مجھ تک کوئی آنے والا مجھ تک کوئی آیا نہیں، مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی پہچان قرآن حکیم میں بیان کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنی پہچان کے لیے اپنی معرفت کے لیے بے شمار چیزوں کو ہمارے سامنے رکھ رکھا ہے جو ہمیں ہر وقت غور و فکر کرنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ اے انسانوں کی جماعت تو ان چیزوں میں غور و فکر کرو. تمہارے سامنے ایک رزلٹ اور ایک نتیجہ آئے گا کہ آخر یہ نظام یہ دنیا یہ کائنات کو چلانے والا کون ہے. ساری کی ساری چیزیں جس کی دنیا کے اندر عبادت کی جاتی ہیں وہ سب ساری چیز ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ ہم اپنے حقیقی معبود کو پہچانیں. طوفان آیا
مورتیوں کی سجدہ کرنے والے، مورتیوں کو پوجا کرنے والے، مورتیاں ختم ہو گئی. انسان غور و فکر کرے کہ جس کی ہم پوجا پاٹ کر رہے تھے، جسے مشکل کشا سمجھ رہے تھے، ایک طوفان نے، ایک ہوا کے جھونکوں نے انہیں ختم کر دیا. غور و فکر کرے، اس کا مطلب یہ کہ حقیقی معبود نہیں ہے. اسی طریقے سے مسلمانوں میں جو لوگ شرک و بدعت کے اندر، کفر کے اندر پڑے ہوئے، ان کے لیے بہت بڑا موقع ہوتا ہے جب ایسی جگہوں پر بم بلاسٹ کیے جاتے ہیں، اور ایسی جگہوں پر جہاں لوگ میلے لگاتے ہیں اور جہاں مرادیں مانگنے کے لیے جاتے ہیں، جب وہ جگہ تباہ و برباد کر دی جاتی ہیں، تو اس بات کا درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت انسان حاصل کرے. اور یہ سوچنے پر انسان مجبور ہوتا ہے اور ہو جانا چاہیے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو ان لوگوں سے بہت بڑا ہے، ان سے اوپر ہے، ان سے بہت زیادہ طاقت والی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش کا مقصد اور انسانی کے وجود کا مقصد یہی بتایا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے اور اس کی عبادت کرے. بغیر معرفت کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی قبول نہیں کی جائے گی. ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں لیکن بغیر معرفت کے، بغیر پہچان کے. مثال کے طور پر مسجدوں میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نیت باندھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. نمازوں میں ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں کہ نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ہم نے اپنی نمازوں میں یہ اقرار کیا. اور جیسے ہی نماز سے باہر نکلے، بغل میں قبرستان نظر آئی، وہاں بھی ماتھا ٹیک دیا. گویا کہ ہم نے اللہ کی معرفت حاصل ہی نہیں کی، اللہ کی پہچان ہمیں ہوئی نہیں. اگر اللہ کی پہچان ہو جاتی اور اللہ کی معرفت ہو جاتی تو ایک طرف ہم اللہ تعالیٰ سے یہ عہد و پیمان کر کے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی عبادت کے لائق ہے اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اے اللہ تجھ سے ہی مدد مانگی جا سکتی ہے، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگی جا سکتی. اور پھر جب ہم مسجدوں سے نکل کر کے قبرستان کے قریب ہوتے ہیں تو ان سے مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہوئی. تو ضرورت ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو صحیح طریقے سے سمجھے. اللہ تعالیٰ نے جا وجہ قرآن کے اندر یہ بات واضح طور پر بیان کی کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں پر قدرت رکھنے والا ہے، تمام اختیارات اسی کے ہیں، اس کے اختیار میں اس کی قدرت میں کوئی کا شریک اور صحیح نہیں ہے. اور جا وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا کہ لوگوں کو، انسانوں کو، جناتوں کو اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت کا اندازہ نہیں، اس کی طاقت کا اندازہ نہیں. ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر و قیمت کو جانا ہی نہیں، اللہ کی طاقت کو جانا ہی نہیں. جبھی تو اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کے سامنے ماتھا ٹیک رہے ہیں، جبھی تو اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، جبھی تو اللہ کے علاوہ دوسروں سے خوف کر رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں. ورنہ جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، جس سے اللہ کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے، ولم یخش الا اللہ، اس کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے. کوئی بڑا سے بڑا آ جائے اس کے دل میں اس کا ڈر نہیں سنا سکتا ہے. اللہ جس دل میں اللہ کا ڈر ہو جاتا ہے، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے، وہ دل کسی سے ڈرتا نہیں ہے. بے شمار مثالیں ہماری شریعت کے اندر موجود ہیں، ہمارے اسلام کے اندر موجود ہیں. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں کتنا زیادہ ظلم جن پر ڈھایا گیا، لیکن اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت حاصل ہوئی. ابو جہل کی طاقت اور دشمن اسلام کی طاقت کمزور ہو گئی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوئی. تمام لوگوں کی طاقت کمزور ہو گئی. یہ چند لوگ جو کمزوروں میں تھے، ان لوگوں کی وجہ سے اسلام پھیلا اور اسلام کی پہچان ہوئی، اس لیے کہ ان کے دل و دماغ کے اندر اللہ کی معرفت تھی، اللہ کی پہچان تھی. آج ہمارا معاملہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہو کر ہم بکے ہوئے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ہو کر کے ہم بکے ہوئے ہیں اور معمولی ہوا کے جھونکے ہمارے ایمان کو تجزب میں ڈال دیتے ہیں. ہم اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، رشوت کھانا شروع کر دیتے ہیں، حرام لینا شروع کر دیتے ہیں، دھوکے بازیاں اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. ایک معمولی سے کام کے لیے معاملہ یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل نہیں، اور نتیجہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ دشمنان اسلام کے غد و غبار سے ہم اس قدر متاثر ہو چکے ہیں اور ان کے مکر و فریب سے اس قدر متاثر ہو چکے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس وقت یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بغیر سود کھائے ہوئے، بغیر رشوت لیے ہوئے زندگی نہیں گزاری جا سکتی، بغیر رشوت کیے ہوئے، بغیر سود کھائے ہوئے زندگی نہیں گزاری جا سکتی ہے، بغیر ان سے تال میل کیے ہوئے، بغیر حرام کام کی ہم زندگی نہیں گزار سکتے ہیں.
میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے حافظ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی آدمی معرفت کی دلیل، اللہ تعالیٰ کی پہچان نہ ہونے کی دلیل۔ اس لیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی اسے یہ معلوم ہوگا کہ روزیوں کا ٹھیکہ اللہ کا ہے، روزیوں کا ٹھیکہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور جس اللہ نے حلال روزی کھانے کا حکم دیا ہے اپنے بندوں کو، وہ اللہ قیامت کی صبح تک حلال روزیوں کا انتظام کرتا رہے گا، وہ اللہ قیامت کی صبح تک حلال روزیوں کا انتظام کرتا رہے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ کوئی ایسا نہیں ہے جو جانور ہو، جو چلنے والا ہو، جس کے ساتھ ہو، تمام لوگوں کی روزیوں کا ذمہ یہ اللہ سے ہے، اللہ کے اوپر ہے، تمام لوگوں کو روزیوں کا انتظام اللہ کرتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کتنے ایسے لوگ ہیں، چوپائے ہیں، بکرے ہیں، بھیڑیاں ہیں، کتے ہیں اور چیونٹیاں ہیں، تمام لوگ وہ خود اپنی روزیاں حاصل نہیں کر سکتے، کوئی پرائیویٹ جاب نہیں، کوئی سرکاری جاب نہیں، کہیں تجارت نہیں، کوئی کہیں کسی کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے، تمام لوگوں کی روزیوں کا انتظام کرتا ہے۔ تو اصل چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا اور اس کی قدرت کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اس چیز کا حکم دیا ہے۔ عبادت کرنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی آ کر نمازیں پڑھ لے، بلکہ نمازوں کے اندر اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل ہو۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں اور اللہ کے سجدے بھی کیے جاتے ہیں۔ ایک طرف ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں، دوسری طرف کیا ہم قبر کی سجدہ بھی کرتے ہیں، شاید لگتا ہے ضرور پڑھتے ہیں یا نعبد کی قبر پرستی سے نفرت نہیں کرتے۔ ایک آدمی جو اپنی نمازوں میں اس بات کا اعتراف کرے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، پھر وہ آدمی غیر اللہ سے مدد مانگے، اس سے بیوقوف کیوں ہوتا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے؟ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، نماز کھڑی ہوتی ہے اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، رکوع کی حالت میں سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، ساری جگہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہوتے ہیں دوسرے لوگوں سے جلنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کو مالک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کو کیا نام ہے بچہ دینے والا اور بیماری کے شفا دینے والا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ ایک طرف زبان سے آپ یہ اقرار کر رہے ہیں، یہ آپ کا جھکنا، یہ آپ کا سجدہ کرنا، یہ آپ کا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، یہ بے معنی نہیں ہے، یہ آپ کی ایکسرسائز نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے تمام اعضاء و جوارح سے، اپنے جسم کے ہر حصے سے اس بات کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں کہ اے مالک مختار ہم تیرے علاوہ کسی کو مالک نہیں سمجھتے ہیں۔ آپ جسم کے تمام حصے سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی، اس کی الہیت کی اور اس کے اقتدار کی گواہی دیتے ہیں۔ ناک ہے، پیشانی ہے، سجدہ ہے، ساری چیزوں کے ذریعے سے آپ یہ ثابت کرتے ہیں۔ عبادات کے اندر جب تک اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، عبادات کے اندر کوئی لطف اور کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھیں گے لیکن جہنم میں جائیں گے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زکات دیں گے لیکن جہنم میں جائیں گے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حج کریں گے لیکن جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ بھی جہنم میں رہیں گے۔ آپ تصور کیجئے کہ ایسے مسلمان جو ہمیشہ نماز، جن کی نماز ہے کبھی قضا نہیں ہوئی، کبھی چھوٹی نہیں، تکبیر اولیٰ کے اندر رہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہے، پیشانی پہ دھبا اور داغ لگ گیا نماز پڑھنے کا، زکات دیتے رہے، صدقات و خیرات سے پوری دنیا کو سیراب کرتے رہے اور ہر سال حج عمرہ کرتے رہے، لیکن معاملہ یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، صرف اس وجہ سے کہ اللہ کی معرفت حاصل نہ ہونے والی۔ کوئی بھی آدمی کتنی بھی نمازیں اور روزے کرتا ہے، اگر اللہ کی ذات کے ساتھ تھوڑا بھی شرک کر لیتا ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس کے اوپر جنت تو حرام کرا دے رکھا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہمارے ظالمین من الانصار، اور کوئی بڑا سے بڑا پیر اور ولی اور نبی اور بزرگ جو اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ کسی بھی مشرک کی کوئی سفارش کوئی نبی بھی نہیں کرے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگہ کی سفارش کرتے ہیں کہ انہیں جہنم سے نکال لیا جائے، سیدنا ابراہیم اپنے والد کی سفارش کرتے ہیں کہ انہیں جہنم سے نکال لیا جائے، سیدنا نوح اپنی بیوی اور بیٹے کی سفارش کرتے ہیں کہ انہیں جہنم سے نکال لیا جائے، سیدنا لوط علیہ السلام اپنی بیوی کی سفارش کرتے ہیں کہ انہیں جہنم سے نکال لیا جائے۔ یہ بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبران ہیں، انبیاء ہیں، جن کے بیوی بچے اور باپ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، لیکن اتنی طاقت اور پاور نہیں ہوگا کہ انہیں جہنم سے نجات دے دیں۔ محض اس وجہ سے
کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی پہچان انہیں نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کو قرآن کے اندر بہت زیادہ واضح انداز میں بیان کیا ہے. جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں ان میں 2 حقوق کا ذکر ہے. ایک اللہ کے حق کا ذکر ہے اور اس کے بعد اللہ کے بندوں میں والدین کا ذکر ہے، کیونکہ یہ دونوں بڑی اہم چیزیں ہیں. اور میں نے سنا کہ والدین کے موضوع پہ کچھ ہفتے پہلے درس ہو چکا ہے، لیکن میں جس ضمن میں بیان کرنا چاہتا ہوں والدین کے حقوق کو، وہ کچھ الگ طریقے کا ہے. پہلی چیز جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے وہ اللہ کے حقوق کے سلسلے میں ہے. جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں ان میں آپ غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 36 ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. عربی سے واقفیت رکھنے والے لوگوں کو یہ معلوم ہے اور علم ہے کہ شیئن یہاں نکرہ استعمال ہوا ہے، جسے انگریزی میں کامن ناؤن کہتے ہیں. عام ہے، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ. اگر جو پیغمبر ہو، اگر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ہو، کامن ناؤن اللہ نے استعمال کیا، نکرہ استعمال کیا. کسی کوئی بڑی سی بڑی ہستی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا کسی کو پارٹنر مت بناؤ، اللہ کا کسی کو ساتھی مت بناؤ. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت بناؤ، کسی کو بھی پارٹنر مت بناؤ. یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی کیوں نہ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی عبادت سے لوگوں کو صاف رہنوں میں منع کر دیا. دوسری ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء کے اندر، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا، پارہ نمبر 15 کے اندر آیت نمبر 20 اور 21 ہے یا 21 اور 22 ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہاں پہ غور کیجیے. اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبدوا الا اياه کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. تیسری آیت جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی سورہ بقرہ کی آیت پارہ نمبر 5 ہے، پارہ نمبر 1 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یعنی امت محمدیہ سے پہلی جو امتیں تھی بنی اسرائیل، یہ اللہ کی بڑی چہیتی اور محبوب قوم تھی، بڑے پیارے بندے تھے یہ اللہ کے. اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جو لوگ آباد ہوئے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. جا بجا قرآن کے اندر ان کا ذکر آپ پڑھیں گے اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں سے عہد لیا، یہ وعدہ لیا کہ لا تعبدوا الا اللہ، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرنا. ان تینوں آیات کے اندر آپ غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کا ذکر کیا، مختلف انداز سے کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرایا جائے. اور یہ معاملہ صرف امت محمدیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی عہد و میثاق لیا، یہی پیمان لیا، یہی حکم دیا کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. دوسرا حکم جو اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کے بعد وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آپ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ذکر کرنے کے بعد سب سے پہلے جن کے حقوق کا ذکر کیا وہ والدین. اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ذکر کرنے کے بعد سب سے پہلے جن حقوق کا ذکر کیا ہے وہ والدین ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے کہا والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ رکھو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ اور معاملات کیا جائے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بنی اسرائیل سے ہم نے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرنا، اور کیا ہم نے وعدہ لیا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرنا. کتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ساتھ جس حق کا ذکر کیا ہے وہ والدین کا حق ہے، تو والدین حق ہے. اسی بنا پر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیز ایسی ہیں ثلاث آیات نزلت مقرونہ لا تقبل احد بدونها. 3 آیات
ایسی ہوئی ہیں جو مرض کی ہوئی نازل ہوئی ہیں، ملی ہوئی نازل ہوئی ہیں، ان میں سے اگر کسی ایک پر عمل کیا جاتا ہے تو دوسری آٹومیٹک باطل ہو جائیں گی. یعنی ایک پر عمل آدمی کرتا ہے، دوسرے پہ عمل نہیں کرتا تو دونوں اس کی بات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائیں گی. 3 آیات کون سی ہیں؟ ایک ہی اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یعنی اللہ اور اس کے رسول کی دونوں کے اطاعت کرنا. اب اگر کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے قرآن میں جو لکھا وہ مانیں گے لیکن حقیقت جو لکھا نہیں مانیں گے، جیسے آج اہل قرآن. اصل میں منکرین سنت جیسا کہ میں نے کہا تھا یہ خوبصورت نام رکھنے کے لیے اپنے کو اہل قرآن کہتے ہیں، حالانکہ یہ منکرین سنت ہیں. تو یہ اب کوئی آدمی دعویٰ کرے کہ نہیں ہم صرف قرآن کو مانیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے، تو اس کا قرآن کا ماننا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ کیا جائے. یا کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں میں صرف حدیث کو مانوں گا قرآن کو نہیں مانوں گا، یا میں صرف اللہ کی بات کروں گا رسول کی بات نہیں کروں گا. تو اگر وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اور رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو اس کی کوئی اطاعت نہیں ہے. یہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، یہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے تو اس کی کوئی اطاعت نہیں ہے. جیسا کہ میں اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ منکرین سنت اور اہل قرآن جو یہ کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے، جبکہ اللہ نے کیا کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کو بھی مانو اور اللہ کے رسول کو بھی مانو. اور اگر ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو دوسرے کی نافرمانی آٹومیٹک ثابت ہو جائے گی. دوسری آیت اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ. کوئی آدمی نماز پڑھتا زکات نہیں دیتا ہے، نماز پڑھتا زکات نہیں دیتا تو اس کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی. یہ زکات دیتا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی زکات اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جائے گی. تیسری آیت ہے انشکر لی ولوالدیک. یہی سب سے اہم چیز ہے اور یہی ہمارے معاشرے کا ناصور ایک طرح سے ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے افراد ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھ بوجھ والے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن والدین کے ساتھ ان کا معاملہ اچھا نہیں ہے. ہماری پوائنٹ آج کے اس درس کے اندر یہی ہے انشکر لی ولوالدیک. تیسری آیت یہ ہے کہ انشکر لی ولوالدیک الیہ المصیر. تم لوگ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. یعنی اگر کوئی آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور ماں باپ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے تو اللہ کا شکر بھی اس نے ادا نہیں کیا. یہی عظیم اور اہم چیز ہے. یعنی اگر کوئی آدمی اللہ کے حقوق کو ادا کر رہا ہے، والدین کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہے تو اس کا یہ معاملہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو اور یاد رکھو الیہ المصیر، میری طرف لوٹ کر آنا ہے، میری طرف لوٹ کر آنا. اگر تم نے اپنے والدین کا اور میرا شکر ادا نہ کیا تمہارے یہاں تمہارے عمل کے سزا سے مناسب سزا دی جائے گی. یہ دھمکی ہے کہ الیہ المصیر، جیسے ہم نے کہا کہ ایسا یہ کام کر لینا، اگر نہیں کرو گے تو تم میرے ہی ماتحت ہو. مطلب کیا ہوگا؟ جب ہم چاہیں گے تمہیں کوئی بھی سزا دے دیں گے. اللہ تعالیٰ بھی اس طرح کی دھمکی دے رہا ہے کہ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. الیہ المصیر، میری طرف لوٹ کر آنا ہے. ایسا نہیں کہ اگر تم نے شکر ادا نہ کیا اپنے والدین کا یا میرا تو تم بچ جاؤ گے. نہیں، میری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے. عظیم اور اہم چیز یہی ہے اس سلسلے میں کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرتا ہے اور والدین کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی ادا نہیں کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی ادا نہیں کیا. یہی ان آیات کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد فوراً والدین کے حقوق کا ذکر کیا اور ہمیشہ بڑی چیز کے ساتھ ہی بڑی چیز کو ملایا جاتا ہے. ہمیشہ بڑی چیز کے ساتھ ہی بڑی چیز کو ملایا جاتا ہے. مثال کے طور پر 1 سے لے کر 10 تک آپ گنتے ہیں. 10 سے قریب کون سی گنتی ہوتی ہے؟ 9 ہوتی ہے، 1 ہوتی ہے، 9 ہوتی ہے نا. ہم یہ کہیں گے کہ اس جگہ پر 1 اور 10 لوگ گئے یا 9-10 لوگ گئے، کیا کہیں گے؟ اس 10 کے اندر 14-15 لوگ آئے ہوئے ہیں یا 1 اور 15 لوگ آئے ہوئے ہیں، کیسے کہیں گے؟ ایسے کہیں گے نا. یعنی بڑی گنتی کو بڑی کے ساتھ ملایا جاتا ہے. یہ معاملہ دنیا کے اندر بھی ہے. اگر کہیں مثال کے طور پر پرسوں راجناتھ آئے ہوئے، پیپر وغیرہ پڑھا آپ لوگ لکھیں گورکھپور کے اندر راجناتھ آئے ہوئے وزیر داخلہ میں پیپر میں صرف یہ خبر شائع ہوئی کہ یہ آئے ہوئے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ ان کا باڈی گارڈ آیا ہوگا کہ نہیں آیا، اس کے ساتھ اور بہت سارے لوگ آئے تھے. ان کا ذکر کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟
نہیں کیا گیا. کبھی کسی میڈیا والے نے یہ نہیں کہا کہ وزیر اعظم آئے تھے تو ان کے ساتھ ان کا باڈی گارڈ آیا تھا, ان کے ساتھ ان کا چپراسی آیا تھا, ڈرائیور آیا, کبھی ان کا ذکر نہیں کیا جاتا. لیکن اگر وزیر اعظم کے ساتھ کوئی بڑا نیتا آ جاتا ہے تو اس کا ذکر کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا ہے, اس کے ساتھ اس کا ذکر کیا جاتا ہے. تو ہمیشہ بڑی چیز کے ساتھ بڑی چیز کو ملایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا ہے اور جس کے حقوق سب سے بڑے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ اپنے بندوں میں سب سے پہلے والدین کے حق کو ملایا ہے اور جوڑا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حق کے بعد سب سے پہلا حق جو بندے پہ عائد ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ والدین کا اور ماں باپ کا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 36 کے اندر ترتیب بیان کی ہے, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. پوری ترتیب بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ سب سے پہلے تم اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے حقوق کو ادا کرو, پھر والدین کے حقوق کو ادا کرو, پھر قرابت دار جو ہے قریبی ان کے حقوق کو ادا کرو, بِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى یتیم کے حقوق کو ادا کرو, پھر پڑوسی کے حقوق ادا کرو, مسافروں کے حقوق ادا کرو. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ترتیب بیان کی ہے. اور ان ترتیب میں سب سے پہلے جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ کس کی ہے؟ والدین کی. کس کی ہے؟ والدین کی. اور یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ والدین کی اطاعت اور سمجھداری کے بغیر کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں. کوئی بھی شخص جو اپنے والدین کا گستاخ اور نافرمان ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں. حدیث کے اندر صاف لفظ میں کہا گیا لا يدخل الجنت عاق, ماں باپ کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ والدین کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. اللہ کی خوشی والدین کی خوشی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. وہ والدین ایسا کچھ موقع ایسا آتا ہے جب والدین اس وجہ سے ناراض ہوتے ہیں جس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے. جیسے آپ قبروں پہ نہیں جا رہے ہیں, آپ شرک نہیں کر رہے ہیں, ماں باپ شرک کرنے والے تو ناراض ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کی ناراضگی اللہ کے یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک پر ابھارے, شرک کرنے پہ مجبور کرے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو ان کی اطاعت مت کرنا. اور یہ عام قاعدہ ہے کہ لا طاعۃ فی معصیۃ الخالق. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں کسی انسان کی اطاعت اور پیروی نہیں کی جائے گی. کسی بیوی کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ اگر اس کا شوہر اسے حکم دے کہ وہ نماز نہ پڑھے تو نماز پڑھنے میں اس کی اطاعت کرے گی اور نماز نہیں پڑے گی. کوئی شوہر یہ اپنی بیوی کو حکم دے کہ تم بے پردہ ہو کر کے باہر نکلو تو ایسی صورتحال میں شوہر کی اطاعت نہیں کی جائے گی. لیکن کرتی ہیں ایسے موقع پر, ایسے موقع پر کرتی ہیں. اگر کوئی گھر کا شوہر ہے, نمازی ہے, اگر وہ نماز پڑھنے کو کہے گا تو نماز نہیں پڑھیں گی. لیکن اگر باپردہ بے پردہ باہر نکلنا کو کہے, مارکیٹوں میں چلنے کو کہے تو اس کے لیے تیار ہو جائیں گے. ہر شخص کا یہ معاملہ ہے کہ نافرمانی میں اللہ تعالیٰ سے بہت جلدی اطاعت کرتا ہے. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا معاملہ ہوتا ہے, اسلام اور شریعت کا معاملہ ہوتا ہے, وہاں فرمانبرداری نہیں کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی انسان کی پیروی اور اطاعت نہیں کی جا سکتی. تو ایسے والدین کا معاملہ ہے کہ اگر والدین شرک پر ابھارتے ہیں, نماز نہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں, نماز پڑھنے سے روکتے ہیں, تو ایسی صورتحال ان کی اطاعت اور سمجھداری نہیں کی جائے گی. لیکن جہاں تک معاملہ ہے صحیح چیزوں کا اور معروف چیزوں کا, چاہے وہ دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے, تو ایسی صورتحال میں ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا واجب ہے, فرض عین ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کے والد نے آپ کو کہا کہ بیٹا چلو ہمیں تھوڑا ریلوے اسٹیشن چھوڑ دو, تو آپ کہیں کہ نہیں آج بیٹھے ہیں کسی سے کہہ دیجیے. فرض کفایہ نہیں ہے, فرض عین ہے. اگر آپ کے والد نے آپ سے کہا کہ شاہد صاحب آپ مجھے وہاں چھوڑ دیجیے, تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کہیں کہ محمد علی تم جا کے چھوڑ دو, اماں تم جا کے چھوڑ دو. ہرگز نہیں. جس سے والد یا والدہ نے کہا اسی پر یہ ضروری ہے کہ ان کے اطاعت اور فرمانبرداری کریں. تو یہ تینوں آیات جو آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں, ان میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد سب سے پہلے بندوں میں اللہ کے حق کا ذکر کیا ہے. یہ اطاعت کا معاملہ ہے اور عبادت کا معاملہ ہے. یعنی اللہ نے اپنی عبادت کے بعد بندوں میں سب سے پہلے
والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے. اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں گناہ میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ہر انسان جانتا ہے شرک ہے. ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے پاس تشریف فرما ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ایک آگ کہنے لگی اعلیٰ ونبئکم بأکبر الکبائر، اے لوگوں کیا میں گناہوں میں سے جو بہت بڑے گناہ ہیں تمہیں انفارم مت کروں، تمہیں خبر مت دوں؟ آپ نے کیا کہا؟ کیا میں بڑے گناہوں میں سے جو بڑے گناہ ہیں، بہت بڑے گناہ ہیں، اس سے تمہیں نہ بتاؤں؟ قلنا بلی یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا ایک زبان ہو کر کے اللہ کے نبی ضرور بتائیے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچے اور نیکیوں کی تلاش کرنے والے تھے. صحابہ کرام تو نیکیوں کے خوبر اور متلاشی تھے. وہ چاہتے تھے کہ اپنے آپ کو کسی بھی صورت میں اللہ کا قریب بنا لیں. قلنا بلی یا رسول اللہ، سب لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ حقوق الوالدین. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ، اپنے حقوق کے ساتھ سب سے پہلے حق کا ذکر کیا تھا. کس کا؟ والدین کا. یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں کی فہرست تیار کی. کہا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. پھر آپ نے فرمایا حقوق الوالدین، دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ والدین کی، ماں باپ کی پیرنٹس کی نافرمانی کرنا. سوچو اور کیجیے، دونوں میں مطابقت کتنی زیادہ ہے. دونوں کو ملائیے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ اپنے بندوں میں والدین کے حق کا ذکر کیا، اور یہاں پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں کی جب فہرست تیار کی، بہت بڑے گناہوں کی، تو آپ نے کیا فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ کہ آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے اور اپنے والدین کی اور ماں باپ کی نافرمانی کرے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کی کس طرح سکھائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کے اندر باقاعدہ نقشہ کھینچا ہے کہ والدین کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری، ان کے ساتھ حسن سلوک کس طرح سے کیا جائے. باقاعدہ ترتیب بیان کی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے لوگوں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو. اتنا کافی نہ کہہ دینا اللہ کا. اللہ تعالیٰ اگر اتنا ہی کہہ دیتا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تو یہی کافی تھا. اللہ تعالیٰ نے اچھے برتاؤ کی ڈیٹیل بیان کی، تفصیل بیان کی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. 5 باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کی ہیں. والدین کی فرمانبرداری، ان کی اطاعت اور ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ رکھا جائے گا اسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، اس عمر کو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، ایسا نہیں کہ جوان ہو تو گالی دے، ایسا اس کا مطلب نہیں ہے کہ جوان ہو تو گالی دے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بڑھاپے میں صرف منع کیا گیا ماں باپ کو برا بھلا کہنے سے، جوانی میں تو ان کو مارا پیٹا جا سکتا، گالی دیا جا سکتا. نہیں، ممانعت ہر جگہ ہے، لیکن بڑھاپے کی حالت میں اگر برا بھلا آدمی کہتا ہے تو گناہ مزید بڑھ جاتا ہے. گناہ مزید بڑھ جاتا ہے. کیسے؟ جیسے گالی دینا گناہ ہے کہ نہیں؟ گناہ ہے. باہر روڈ پہ گالی دے تب بھی گناہ ہے. مسجد میں گالی دے تو اس کی گناہ بڑھ جاتا ہے کہ نہیں بڑھ جاتا؟ ممبر پہ آ کے گناہ دے تو اور زیادہ اس کی شرارت بڑھ جاتی ہے. تو جگہ کے اعتبار سے گناہ بڑھ جاتے ہیں. یعنی ماں باپ کو برا بھلا کہنا ہر عمر میں گناہ ہے، لیکن اگر کوئی بڑھاپے کی حالت میں برا بھلا کہتا ہے تو اس کا گناہ اور مزید بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو کیا معاملہ ان کے ساتھ رکھو. ذرا غور کیجیے کہ کیا آیت پر کوئی ایک شخص بھی ہم میں سے اترتا ہے پورا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فلا تقل لهما اف، تو تم اپنے والدین کو اف تک بھی مت کہو. اف تک بھی مت کہو، یعنی یہ سب سے چھوٹا کلمہ ہے ناپسندیدگی کا. اور ائمہ نے لکھا ہے کہ اگر اس سے بھی چھوٹا کلمہ ہوتا تو اللہ سے بیان کر دیتا، لیکن اف سے چھوٹا کلمہ کوئی نہیں ہے. اف کا مطلب تو آپ اردو زبان میں اس کو کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے والد سے کوئی غلطی ہوگی تو آپ کو کہہ دیں.
کہا نہیں، برا بلا نہیں کہا. یا آپ بیٹھے لکھ کر پڑھ رہے تھے، والد نے آپ کو آواز دی، کسی وقت یہ اس سے بھی منع کیا گیا. فلا تقل لهما اف تک بھی انہیں مت کہو. اور یہ اف ہماری سوسائٹی میں سب سے چھوٹا کلمہ ہے آپ کی حقارت کا، اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے. ذرا غور کریں، کیا ہم میں کا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم میں کہ کسی شخص نے آج تک اپنے والد سے ایسا نہیں کہا یا اپنی والدہ سے ایسا نہیں کہا؟ شاید بعد ہی کوئی اللہ کا خوش نصیب بندہ ہو جو یہ دعویٰ کر سکے کہ آج تک ہم نے اپنے والد اور والدہ سے اف تک بھی نہیں کہا ہے. پہلی چیز ہے بات کرنے کا انداز بیان کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ رہنے سہنے کا انداز بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ان کو اف تک بھی نہیں کہا جا سکتا ہے. یہ پرمیشن نہیں ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ اپنے والد کو اف تک کہے اور اپنے والدین کو یا والدہ کو اف بھی کہتا ہے تو اللہ کے یہاں گناہ لکھا جائے گا اور تو اسے سزا دی جائے گی. ولا تنہرہما، اور انہیں ڈانٹو ڈپٹو بھی نہیں. بڑھاپے کی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ عقلیں ختم ہونے لگتی ہیں، اعضاء و جوارے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، تو اس موقع پر غلطیاں بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ماں باپ اگر کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں یا کوئی بیوقوفیوں یا حرکت کر بیٹھتے ہیں تو اس وقت بیٹے لوگ چیخنا اور چلانا شروع کر دیتے ہیں. عقل نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، اس طرح کی چیزیں کہنا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں اس طرح کی چیزیں دیکھی جاتی ہے. بڑی ہی گندی اور غلط چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ولا تنہرہما، انہیں برا بھلا مت کہو، انہیں ڈانٹو ڈپٹو نہیں. تو کیا کریں ان کے ساتھ؟ انہیں ڈانٹے ڈپٹے نہیں، برا بھلا مت کہیں، غلطی ہو جائے تب بھی کیا کریں ان کے ساتھ؟ اللہ نے کہا وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ بڑے ہی پیار کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، مروت کے ساتھ، کرامت کے ساتھ پیش آؤ. یعنی دنیا میں اگر آپ سب سے زیادہ کسی سے میٹھی زبان میں بات کر سکتے ہیں تو بیوی نہیں، بچے نہیں، کس سے کرنی چاہیے؟ والدین سے. سب سے میٹھی زبان اگر آپ کسی سے کر سکتے ہیں تو والدین سے کرنی چاہیے. اور کبھی بھی کسی انسان سے ناجائز اور درست نہیں ہے کہ والدین کے سامنے عقل کے بات کرے یا ان کی آواز سے تیز انداز میں بات کرے. یہ بھی گناہ لکھا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. اگر کوئی اپنے والدین کی آواز سے اونچی آواز سے بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، چاہے فون سے کرے، چاہے آمنے سامنے کرے یا کسی بھی انداز سے کرے، تو یہ گناہ اللہ کی بارگاہ میں لکھا جائے گا. اور کسی بھی طرح کی ایسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے جس سے ان کو ٹھیس اور تکلیف پہنچے. اور ان آیات پر عمل کرنے والے صحابہ کرام سے، تابعین اعظام سے، اگر میں صرف محمد ابن سیرین کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کروں جو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر ذکر کیا، بہت سارے علماء کے واقعات کو جنہوں نے والدین کے سلسلے میں رقم کیے ہیں اور والدین کی فرمانبرداری کے سلسلے میں ان سے ہوئے ہیں. بہت سارے واقعات جنہیں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا ہی نادر ہے کہ ان کا معاملہ کس طرح کی شاید کے مطابق تھا. ابن سیرین کو علماء ڈالتے ہیں، عوام نہیں. یہ بد نصیبی ہے کہ ہماری جماعت کے یا ہم مسلمانوں کی جماعت میں اتنا قہر آیا ہوا ہے، اتنی بد نصیبی ہے، اتنی شقاوت ہے، اتنی زیادہ گمراہی ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. دیوریا سے گورکھپور کے لیے کتنی ٹرین جاتی ہے؟ عوام کے اکثر لوگوں کو معلوم ہے. دیوریا کے لوگوں کو کم سے کم میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ 50% لوگ جانتے ہوں گے جو کم سے کم باہر نکلتے ہیں. لیکن میں اگر یہ پوچھ لوں کہ خلفائے اربعہ کون ہیں، خلفائے راشدین کون ہیں، تو اکثریت چپ ساتھ لے گی. اکثریت چپ ساتھ لے گی. یہ اس دور کی تباہی کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہمیں اپنے اکابر کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، تابعین کے بارے میں کوئی علم نہیں، بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کا نام ذکر کیا جاتا ہے، صحابہ کرام کا، بڑے بڑے صحابہ کرام کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ تھے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہے آج اس دنیا کے اندر بھی، ان کا نام ذکر کیا جاتا ہے تو لوگ چوکنے میں ہو جاتے ہیں اور لگتا ہے کہ پہلی مرتبہ نام سن رہے ہیں کہ جائے کہ ان کے بارے میں ان کو کوئی جانکاری نہیں. تو بہرحال یہ بڑی کمی ہماری اور آپ کی ہے کہ آج ہم لوگوں کا نام جانتے ہیں جن کا ٹھکانہ انشاءاللہ مرنے کے بعد جہنم ہوگا اگر انہوں نے توبہ نہیں کی، جن پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام مومنین کی لعنتیں نازل ہوتی ہیں ان کا نام جانتے ہیں. فلمی اسٹار کا نام جانتے ہیں، کرکٹروں کا نام جانتے ہیں، فٹ بال وغیرہ کے کھلاڑیوں کا نام جانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے اس سلسلے میں اتنا تخصص اور اسپیشلائزیشن کر رکھا ہے کہ ایک صاحب میری گفتگو ہو رہی تھی ابھی جو وزیر تعلیم بنی ایک لیڈیز ہیں جو کسی سیریل کے اندر کام کرتی تھیں،
جو ہندوستان کی وزیر تعلیم بنی ہوئی ہیں، ان پر آپ لوگ پیپر پڑھتے ہوں گے ان کی تعلیم کو لے کر کے، انہوں نے گریجویشن بھی نہیں کیا ہے اور وزیر تعلیم بن گئی ہیں، تو بڑا معاملہ چل رہا تھا۔ ایک صاحب سے میری گفتگو ہوئی، پورا بایو ڈاٹا ان کا بیان کرنا شروع کر دیا، کہاں پیدا ہوئے، کس سن میں پیدا ہوئے، کیا عمر ہے، کیا کس کس پیریڈ میں کام کیا، اتنی جانکاری موجود ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، اور اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، تابعین کے بارے میں کوئی جانکاریاں نہیں ہے۔ بہرحال ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سید التابعین انہیں کہا جاتا ہے۔ تابعین میں یعنی تابعین وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کرام کو دیکھا ہوتا ہے اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہوتی ہے۔ تو امام ابن سیرین جن کا نام محمد ابن سیرین ہے، بہت بڑے عالم تھے اپنے وقت کے، بہت بڑے عالم۔ اور جو خواب کی تعبیر بیان کی جاتی ہے، خواب کی تعبیر کا ان کے زمانے سے لے کر آج تک ان سے بڑا کوئی عالم پیدا نہیں ہوا۔ خواب کی تعبیر بیان کرنے والا ان سے بڑا کوئی عالم ان کے زمانے سے لے کر آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا میرے علم کی حد تک۔ اور جب وعظ اور نصیحت کرتے تھے تو لوگ یہی کہتے تھے کہ اب ان کی آواز خاموش نہ ہو۔ آج تو ہم جب علماء تقریر کرتے ہیں تو معاملہ یہ ہوتا ہے، گھڑیاں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 منٹ زیادہ ہو گیا، 3 منٹ زیادہ ہو گیا، 4 منٹ زیادہ ہو گیا۔ جب وہ وعظ اور نصیحت کرتے تھے تو لوگ خاموش رہتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ یہ زبان جاری رہے، یہ بات بند نہ ہو۔ بڑے دور دور سے لوگ ان سے مسائل دریافت کرنے کے لیے آتے تھے۔ امام شمس الدین ذہبی لکھتے ہیں کہ جب اپنی ماں سے گفتگو کرتے تھے، کہنا یہ تضرع، جب اپنی ماں سے گفتگو کرتے تھے تو پیر کے اندر کپ کپی تاری ہو جاتی، زبان سے الفاظ نہیں کرتے تھے۔ کس سے گفتگو کر رہے تھے؟ ہمیشہ ان کا یہ معمول تھا کہ جب اپنی ماں کے سامنے ہوتے اور ان سے بات چیت کرتے تو پیروں کے اندر لرزہ تاری ہو جاتا تھا، کپ کپی تاری ہو جاتی تھی، زبان سے الفاظ نہیں نکلتے تھے۔ یہی معاملہ تھا۔ کچھ دوسری جگہ کے لوگ ان کے پاس آئے ان سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے، تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ وہ لوگ حاضر گزرے اور محلے والے سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ٹھیک ٹھاک نہیں ہے کیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ صحیح تعلیم میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک عورت سے گفتگو کر رہے تھے تو ان کے پاؤں کے اندر کپ کپی تاری تھی اور زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ تو بستی والوں نے بتایا، محلے والوں نے، کہ ان کی ماں تھی ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنی ماں سے گفتگو کرواتے ہیں، کلام کرواتے ہیں تو پیروں کے اندر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے، زبان سے الفاظ نہیں نکلتے۔ کہیں ایسا ہو کہ کوئی ایسا شبد نکل جائے، کوئی ایسا جملہ نکل جائے جس سے میری ماں کی کو تکلیف پہنچ جائے یا میری ماں کو دکھ پہنچ جائے، یا کوئی ایسی آواز نکل جائے جو میری ماں کی آواز سے بھاری ہو جائے۔ یہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ تھا، یعنی آیت کے مطابق اور اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے والے۔ ابن عون رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام ذہبی نے لکھا ہے کہ بہت بڑے عالم ہیں۔ ابن عون رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے، یہ سبع تابعین میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کی ماں نے انہیں آواز دی، نادت امہ، ان کی ماں نے انہیں آواز دی، بلایا انہیں کہ بیٹا ادھر آ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو بلایا اور آپ کسی کام میں مشغول ہوں تو یکایک آپ کی آواز تیز نکل جاتی ہے، میں آ رہا ہوں، یہ ابھی آ رہا ہوں، اس طرح کی بات نکل جاتی ہے۔ نادته امه فعلى صوته صوتها، ان کی ماں نے انہیں بلایا اور انہوں نے جواب دیا کہ میں، جیسے میں نے ان کو کہا بیٹا ادھر آؤ، ان کی آواز نکل گئی، امی میں آ رہا ہوں۔ ان کی آواز ان کی ماں کی آواز سے تھوڑی تیز ہو گئی۔ فعلى صوته صوتها، ان کی آواز ان کی ماں کی آواز سے تیز ہو گئی۔ فآتا فرق بتائی، انہیں احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ فآتا فرق بتائی، 2 غلام جو ان کے موجود تھے انہیں آزاد کر دیا کہ جاؤ تم لوگ آزاد ہو، اس لیے کہ آج میں نے اپنی ماں کے ساتھ گناہ کا کام کیا، سختی کی ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں آزاد کرنے کی وجہ سے اللہ مجھے معاف کر دے، جبکہ ان کی ماں کو کوئی ناراضگی نہیں ہوئی تھی۔ اتنا معمولی معاملہ۔ آج تو ہم اپنی والدین سے، اپنی ماں باپ سے کس انداز سے گفتگو کرتے ہیں، اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جاتا۔ گالی گلوچ، مار پیٹ، ساری چیزیں کرتے ہیں، برا بھلا کہنا، ساری اذیتیں اور تکلیفیں انہیں دے ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ سب سے اچھے انداز میں پیش آؤ، بڑی ہی اچھے انداز میں ان سے گفتگو کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری چیز بیان کی، وَخْفِضْ لَهُمَا، چوتھی چیز وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ آپ نے پرندوں کو دیکھا، بازو ہوتے ہیں، پرندے اپنے بازو سے اپنے بچوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ انہیں دنیا کی تمام مصیبتوں سے بچایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، تم عاجزی کے بازوؤں کو اور رحمت اور مروت کو، تمام چیزوں کو اپنے والدین کے لیے ایسے ہی نچھاور رکھو
جیسے پرندے اپنے پروں کو اپنے بچوں کی حفاظت کے اور پروٹیکٹ کے لیے نچھاور کر رکھتے ہیں. یعنی تمام تر توانائیوں کو، تمام تر چیزوں کو اپنی، چاہے جانی ہو یا مالی ہو یا وقت کی قربانی ہو، ہر طرح کی قربانی کو ہمیشہ اپنے وقت اپنے والدین کے لیے تیار کر رکھو. یعنی والدین کو اگر پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، جتنے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے تمہارے پاس موجود انہیں دو. اگر وقت کی ضرورت پڑتی ہے وقت انہیں دو. اگر طاقت اور خون کی ضرورت پڑتی ہے تو سب کچھ انہیں دیا جائے. اگرچہ والدین کے لیے اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں گوارا ہی کرنا پڑے. یعنی اگر والدین کی حفاظت میں آپ کو اپنا سر بھی کٹانا پڑتا ہے تو آپ کو ہر حال وہ کرنا ضروری ہے، واجب ہے. آپ کو اپنے والدین کا پروٹیکٹ کرتے ہوئے اگر مر بھی جانا پڑ جائے تب بھی یہ واجب اور ضروری ہے. ایسا آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، ایسا آپ کو کرنا ہی کرنا. اور یہ موت آپ کی ضائع اور برباد نہیں جائے گی بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کی جائیں گی، اور اس کے سلسلے میں، اس کے سلے میں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اونچا مقام عطا کریں گے. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ. یہ چوتھی چیز ہے. پہلی چیز یہ تھی کہ کیا ان کو مستقبل نہ کہا جائے. دوسری چیز کیا تھی؟ انہیں ڈانٹا ڈپٹا نہ جائے. تیسری چیز یہ کہ ان کے ساتھ پیار اور محبت سے گفتگو کی جائے. چوتھی چیز یہ کہ اپنی تمام تر توانائیوں کو، طاقتوں کو، چاہے کسی بھی انداز کی ہو، ان کے لیے ہمیشہ قربان کر رکھا جائے. پانچویں چیز یہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھے اپنی تمام نمازوں میں یہ دعا کرتے رہا جائے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ تمہارے والدین پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر جب میں چھوٹا تھا مجھ پر رحم فرمائے تھے. یہ دعا پڑھنی واجب اور ضروری ہے. ہر انسان کے لیے والدین کے لیے دعا کرنا واجب اور ضروری ہے. یہ بات یاد رکھیں. میں اس لیے بار بار واجب اور ضروری کہتا ہوں. ایسا نہیں کہ اگر آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بزنس میں اور تمام چیزوں میں فروغ دے، یہ دے وہ دے، میرے بچوں کو صحیح تعلیم رکھ، میری بیویوں کو نیک بنا، اور آپ اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرتے تو آپ کی دعا قبول نہیں کی جائے گی. آپ انبیاء کرام کے واقعات کو پڑھیں. رب اغفر لی ولوالدی. سب سے پہلے ابراہیم نے دعا کہ اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے. مجھے بخش دے، مجھے میرے والدین کو بخش دے. سیدنا نوح علیہ السلام نے دعا کہ اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے. اور اس طرح کے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے یہی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے. مجھے معاف فرما، میرے والدین کو معاف فرما. تو اپنے بعد سب سے پہلے جس کے لیے دعا کی جائے گی کون ہوں گی؟ آپ کی بیویاں ہوں گی. کون ہوں گی؟ آپ کے بچے. کون ہوں گے؟ بولتے کیوں نہیں ہوتے؟ آپ اپنے بعد سب سے پہلے جس کے لیے دعا کریں گے، سب سے پہلے جس کے لیے دعا کریں گے اس ذات گرامی کا نام والدین ہے، ماں اور باپ ہیں. اور آپ جان کے چلیے جو بہت سارے علماء نے یہ حکمت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد بندوں میں والدین کا حق عزیز کیوں کیا ہے؟ کیونکہ دونوں کے اندر یکتائیت ہے. جیسے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، ایسے والد اور والدہ کے علاوہ کوئی دوسرا ماں باپ نہیں ہو سکتا. کیوں سکتا ہے؟ کسی کی دو ماں ہے کسی کی دو ماں، کسی کے دو باپ ہیں، بھائی ہیں، بہن، ماں، کیا نام ہے، ماموں، خالہ، چچا، سب دو ہیں. لیکن کسی کی دو ماں نہیں، کسی کے دو باپ نہیں. تو یہ دنیا کی عظیم نعمت ہے جو ایک مرتبہ کھو جانے کے بعد دوبارہ نہیں مل پاتی. اس وجہ سے دعا کرنے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ والدین کے لیے دعا کرنا واجب اور ضروری ہے، اور والدین کے لیے دعا کرنا واجب اور ضروری ہے. آپ ہم جب دعا کریں سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں، پھر اپنے والدین کے لیے دعا کریں، پھر اپنے قریبی لوگوں سے شروعات کریں، پھر تمام مومنین کے لیے دعا کریں. یہ اسٹیپ، یہ ترتیب بھی بہت ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ ہاتھ اٹھا کر کے پہلے بیوی کے لیے دعا کرنا شروع کر دی، پہلے بچے کے لیے دعا کرنا شروع کر دی. نہیں، سب سے پہلے آدمی دعا کرے، پہلے اپنے لیے دعا کریں، پھر اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اور اس کے بعد جو قریبی رشتے دار ہیں ان کے لیے دعا کریں. یہ چیزیں اگر آپ غور و فکر کریں گے تو والدین کی اہمیت ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جائیں گی. اور آپ اگر حدیث کا تتبع اور مطالعہ کرتے، اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنی محبوب ہے. یعنی آپ یہاں جو دیکھ رہے ہیں یہ نقشہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا اور اللہ کے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کا، ایسا نہیں کہ صرف ایک ہی جگہ آیا ہوا، بلکہ صحابہ کرام نے مختلف انداز سے اس حق کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کو واضح انداز میں سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے. مثال کے طور پر ایک بڑے صحابی ہیں جن کا نام
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، بہت پائے کے صحابی ہیں، 32 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، 848 ہجری سے مروی ہیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، کیونکہ ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے کہ ہمیں نیکیوں کی کوئی ضرورت نہیں، راستے میں نیکیاں ملتی نہیں کرتے ہیں، کیسے نہیں کرتے ہیں؟ مسلمانوں کا گزر ہوتا ہے لیکن سلام نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہمیں نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مارکیٹ میں اس لیے جاتے تھے کہ سلام لوگوں سے کریں اور سلام ثواب حاصل کریں۔ ہمارے سامنے جو مسلمانوں کا گزر ہوتا ہے ہم سے سلام نہیں کرتے، اس لیے کہ نیکیوں کی ضرورت ہمیں نہیں، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ اگر راستے میں کہیں ملتا تو اٹھا لیں گے، چھوڑیں گے اس کو نہیں۔ نیکیاں اگر کہیں ملتی ہے راستے میں تو اسے نہیں اٹھائیں گے۔ راستے میں کوئی پتھر کوئی کانٹا وغیرہ رکھا ہوا ہے اس کو نہیں ہٹائیں گے، اس کو نہیں ہٹائیں گے۔ اور کوئی اگر فریج کولر وغیرہ راستے میں پڑا ہوا مل جائے بچے لوگوں کو پریشان کرو، اس کو اٹھا کر لے گھر میں چلے جائیں گے، یہی معاملہ تو ہے نا۔ لیکن صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور نیکیوں کے بارے میں سوال کرتے تھے، کون سی چیز اللہ کے یہاں زیادہ پسندیدہ ہے، کون سی چیز کرنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والا کوئی نہیں ہے، آپ بتائیے کہ اللہ کے یہاں کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ اور اچھا ہے۔ ای العمل احب الی اللہ کیوں سوال کر رہے ہیں؟ تاکہ دوسرے لوگوں کو بتائیں کہ میں بہت بڑا آدمی مجھے سوال کرتے ہیں علماء سے، تو عمل کے لیے نہیں سوال کرتے ہیں تاکہ سوال کر کے ان کا علم نہ پہ ان کا علم کتنا ہے، اور یا تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ سیکھنے کے بعد دوسروں کو بتائیں کہ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑی۔ یہ بھی ایک آج گمراہی اور ضلالت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ چند اوراق کو پڑھنے کے بعد لوگ اپنے آپ کو مفتی اور مولانا سمجھ بیٹھتے ہیں اور جگہ جگہ فتویٰ شروع کر دیتے ہیں، چند حروف آ جاتے ہیں، چند اوراق پڑھ لیتے ہیں، چند مسائل معلوم ہو جاتے ہیں تو پھر طرح طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ سوال کیا اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سا عمل اللہ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، پھر روایت میں الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ جواب تو مل گیا نہیں مل گیا؟ جواب مل گیا ان کو، لیکن خاموش نہیں رہے۔ اس سے سوال کیا، تم میں آئی ہوں یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہے؟ نماز کا پڑھنا اللہ کے یہاں بہت زیادہ پسندیدہ، اللہ خوش ہوتا ہے، یہ بتائیے کہ نماز کے بعد کون سا عمل اللہ کے یہاں زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا، پھر بھی خاموش نہیں رہے۔ تیسری مرتبہ سوال کیا، تم میں آئی یا رسول اللہ، پھر کون سا عمل اللہ رب العالمین کے یہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اے عبداللہ بن مسعود اللہ کے یہاں اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، گردن کٹا دینا، یہ اللہ کے بہت زیادہ پسندیدہ۔ فقط بر الوالدین علی الجہاد، اللہ کے نبی نے جہاد فی سبیل اللہ کو، والدین کے بعد کو جہاد فی سبیل اللہ پر فضیلت اور فوقیت دی ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ بہت بڑا ثواب ہے، اللہ کے راستے میں گردن کٹانا یہ بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کو جہاد پر بھی مقدم رکھا۔ اور اس کی مختلف مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں اور میں غزوے میں جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی بات ہے، احی الوالدات، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہ تمہارے لیے جہاد ہے، جاؤ ان کی خدمت کرو، یہ تمہارے لیے جہاد ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، یمن سے آیا ہوں، لیکن میرے ماں آپ کو سر نے پوچھا اور جہاد کے لیے آیا، میں یمن سے یہاں جہاد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کو سر نے کہا کہ کیا تم نے اپنے والدین سے پوچھا ہے کہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں؟ نقلی جہاد کے لیے والدین کی اجازت اور پرمیشن ضروری اور واجب ہے۔ آپ ہم کہاں کئی مہینوں کا سفر کرتے ہیں اور والدین کو خبر نہیں ہوتی، امام رسول جہاد فی سبیل اللہ میں آپ گردن کٹانے کے لیے بھی جا رہے ہیں، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جا رہے ہیں، تو والدین کی پرمیشن ضروری ہے۔ اگر والدین نے آپ کو نفلی جہاد میں شریک ہونے سے منع کر دیا تو آپ کے لیے رکنا واجب اور ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یمن سے آئے ہو اپنے والدین سے پرمیشن لیے، اجازت دیے، کہا نہیں، کہا جاؤ۔ اگر وہ پرمیشن دیں گے تو دوبارہ آنا، پرمیشن نہیں دیں گے تو ان کی خدمت کرنا ہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ ایک صحابی جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے حبیب کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، جی تو ان استشیرک، میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ میں آپ سے مشورہ طلب کروں، آپ سے ایڈوائس ہوں۔ کیا اردت ان اغزو، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں غزوے کے اندر، ایک جنگ کے اندر
شریک ہوں. آپ کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ آپ نے جائبہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ جہاد کے لیے آئے تھے. اتنی بڑی چیز ہے. یہاں تو اللہ کے راستے میں لوگوں کو فجر کی نماز کے لیے وضو کرنا مشکل ہوتا ہے, نیند خراب کرنا مشکل ہوتا ہے, بیویوں کی نافرمانی کرنا مشکل ہوتا ہے, بچوں کو ناخوش کرنا مشکل ہوتا ہے, محلے اور دوستوں والوں کا خیال کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن ابھی کیا کہیں گے, نماز پڑھنے دیا داڑھی رکھنے کے لوگ کیا کہیں گے سوسائٹی میں ہماری کوئی یار مولانا صاحب ہو گئے, یہ ہو گئے. تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آدمی داڑھی, لوگوں کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے. جائے کو گردن کرا اللہ کے لیے, یہ تو مشکل ہے. جب آدمی معمولی قربانی اللہ کے لیے نہیں دے سکتا تو اللہ کے لیے گردن کرا سکتا ہے؟ نہیں کرا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, آپ نے کہا کہ کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ آپ نے فرمایا فَلْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا, جاؤ اپنے ماں سے چمٹے رہو. اگر میں اس کو اردو میں ترجمہ کروں فَلْزَمْهَا کا تو مطلب ہوگا چمٹے رہو, ان سے الگ مت ہو, اپنی والدہ سے الگ مت ہونا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا, اس لیے کہ جنت اللہ تعالیٰ ان کے پاؤں کے نیچے رکھی, یعنی ان کی اطاعت اور فرمانبرداری اور ان کی خدمت گزاری میں جنت ہے, ان کی خدمت گزاری میں اور جنت ہے. اور کوئی شخص اگر والدین کی خدمت گزاری نہیں کرتا, ان کی اطاعت نہیں کرتا, ان کی نافرمانی کرتا ہے تو ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجمان فرجل رجمان فرجل رجمان فرجل, تین مرتبہ آپ نے کہا جو شخص ہاں پالود ہو برباد ہو جائے, یہ بربادی کا کلمہ تھا جیسے ہم کہتے ہیں تمہارا ستیہ ناش ہو. ایسے اس زمانے میں عربی زبان میں کہا یہ الفاظ بولے جاتے تھے کہ تم برباد ہو جاؤ, تمہارا ستیہ ناش ہو. کون شخص ہے جس کا ستیہ ناش, کون شخص ہے جو برباد ہو؟ آپ نے فرمایا من اذى والديه او احدهما عند الكبر ولم يدخل الجنه, آدمی کا ستیہ ناش ہو, آدمی برباد ہو جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور جنت میں داخل نہ اور جنت میں داخل نہ ہو سکا. اور کعب بن عجرہ کی مشہور روایت جو آپ کے سامنے بار بار آپ کے کانوں سے ٹکرائی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں تو تینوں سیڑھیوں پر آپ نے آمین آمین کی آواز لگائی. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ہم زمانوں سے آپ کو خطبہ دیتے ہوئے اور ممبروں پر چڑھتے ہوئے دیکھ آ رہے ہیں, لیکن آپ نے کبھی آمین آمین نہیں کہا. کیا معاملہ ہے کہ آج آپ نے آمین کہا؟ تو آپ نے اس کی وجہ بیان کی تھی, ریزن اور سبب بیان کیا تھا کہ آج جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جن لوگوں نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا, ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا, فماتا فدخل النار, بڑھاپے کی حالت میں پایا اور مر گیا اور جہنم میں داخل ہو گیا. یعنی بڑھاپے کی حالت میں پایا, اس کے والدین گزر گئے, پھر وہ مر گیا اور جہنم میں داخل ہو گیا. یعنی والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر کے بھی جنت میں داخل نہ ہو سکا, فاب آدھا اللہ, تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. یعنی جو شخص والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر کے بھی جہنم میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے اور جبریل علیہ السلام کی بد دعا ہے. یعنی وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جو والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر کے ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہو پاتا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ والدین کی اطاعت کرنا, ان کی فرمانبرداری کرنا گناہوں کا کفارہ بھی ہے, گناہوں کا کفارہ بھی ہے. کفارہ سمجھتے ہیں جیسے آپ سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا, آپ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں تو آپ کا گناہ دھل جاتا ہے, تو آپ کا گناہ دھل جاتا ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا, ذرا اور کیجیے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا. آپ نے نہیں پوچھا کہ کون سا گناہ سرزد ہوا ہے. ہمارا معاملہ یہ کہ آج علماء کا معاملہ یہ کہ اگر کوئی آدمی آتا بھی ہے تو کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے. دیکھیے کسی پہ تنقید نہیں کر رہا, معاملہ یہ کہ ہم اصلاح اس طریقے سے کریں جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھتے, اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ محمد علی نے گٹکا کھایا ہے چوراہے پر, یا فلاں صاحب نے یہ کیا ہے یا فلاں صاحب نے وہ کیا ہے. آپ ممبر پر تشریف لاتے اور کہتے نہیں کہتے کہ میں نے دیکھا محمد علی کو گٹکا کھاتے ہیں. کیا کہتے آپ, کیا بات ہے میں نے دیکھا کچھ لوگ گٹکا کھا رہے ہیں, یہ آپ کا انداز کسی سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے تو اس کو کہا جا رہا ہے. آپ کسی کا نام لے کر معاشرے میں اس کی عزت کو نہیں اٹھاتے تھے. آپ آتے کہتے کہ کیا ہو گیا کہ لوگ ایسا ایسا کر رہے ہیں. آج معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور اگر کسی عالم کے پاس چلا جاؤ, اس کے پاس کتاب و سنت کا صحیح علم نہ ہو تو کیا کرتا ہے, کیسے گناہ کی کیسے ہوا کیسے کیسے میں پورا کچھ ڈالتا ہے. وہ آدمی بتاتے ہوئے شرماتا ہے اور اس سے کیسے کیسے وہ پوری اس کی پریشانی ٹھیک ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کے لیے ڈیٹیل ضروری ہے. لیکن آپ وسلم کے پاس صاحب بھی آئے انہوں نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. آپ نے نہیں کہا تم سے کون سا گناہ ہو, آپ نے پوچھا اللہ کیوں,
اور بعض روایت کے مطابق کیا تمہارے پاس ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، میں اس کا کفارہ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ؟ بعض روایت کے مطابق آپ نے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا نہ ماں ہے نہ باپ ہے، کوئی زندہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ خالہ زندہ۔ تو آپ نے کہا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، جاؤ ان کی خدمت کرو، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جب خالہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے گناہ دھل جاتے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کرنے سے بدل جاؤ گے، گناہ دھل جائیں گے کہ نہیں دھلیں؟ آج ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، کتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، صبح سے نکلتے ہیں شام تک واپس آتے ہیں، کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اگر والدین کی خدمت پر گزرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تو ہمارے سارے گناہ دھل جاؤ ختم کر دیں۔ تو بہرحال بتانے کا مقصود اور مدعا یہ ہے کہ والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری یہ بڑی بنیادی چیز ہے، اور اپنے ذہن و دماغ کے اندر یہ چیز بیٹھا لیجیے کہ اگر کوئی شخص والدین کا نافرمان ہے تو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کتنی بھی نمازیں روزے کرنے والا، بہت سارے لوگ ہیں نمازی اور روزے دار ہیں، زکات اور حج دینے کرنے والے، والدین کے ساتھ ان کا معاملہ ٹھیک ٹھاک نہیں، اور اپنے معاملات تو پہلے اس وقت میں درست کریں۔ والدین کتنا بھی تکلیف دیں اس پر صبر کریں۔ بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، یہاں تک کی بعض روایات کے مطابق آپ دیکھیں گے تو والدین اگر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو طلاق بھی دے دی جائے گی۔ اگر والدین آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیگم کو طلاق دے دو تو آپ طلاق بھی دیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک بیوی تھی، میری ایک عورت تھی، ان تو میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن میرے باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اسے طلاق دے دو، تم اسے طلاق دے دو۔ انہوں نے طلاق نہیں دیا، معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ عبداللہ بن عمر مطلوب طلب کیے گئے اور کہا کہ کیا تمہارے والد نے تم کو یہ نہیں کہا تم فلاں بیوی کو طلاق دے دو، تم فلاں کو طلاق دے دو؟ تو کہا طلق، تم اسے طلاق دے دو۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور انہوں نے اپنے والد کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی اس بیوی کو جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے طلاق دے دی۔ یہاں بیوی کے لیے معاف مانگتے ہیں، بیوی کے لیے باپ کو ستاتے تھے، کہہ دیا اگر اس نے ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے ماں باپ کے ساتھ تو اس کا گھر بن گیا، ہمیں الگ ہونا ہے، الگ ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے اس دنیا کے اندر ماں باپ کا جو معاملہ، ایسے کہتا ہوں بیویوں کا معاملہ کی نافرمانیوں کی بڑی وجہ جو شروع ہوتی ہے والدین کی وہ بیوی سے ہو کر کے گزرتی ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر انسان بیویوں کا اس طرح سے غلام ہو چکا ہے کہ بڑا کم مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بیویاں اس وقت بیویاں ہیں اور شوہر مجھے بیویاں لگتے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اہلیہ نے یہ کہا ہے، اور وہ غلط ہو یا صحیح ہو، بلکہ بعض عورتوں میں چونکہ عورتوں اکٹھا ہوتی ہیں تو اس طرح کی بات بہت سی ملتی رہتی ہیں، تو ہمیں بھی یہ خبر ملتی رہتی ہے جب 4 عورتیں آتی ہیں، ہمارے یہاں درس ہوتے ہیں سوموار کے دن عورتوں کا، تو عورتیں درس سننے کے لیے آتی ہیں لیکن اس میں بڑے اپنے فضائل بیان کرتی ہیں کہ میرا اتنا پاور ہے کہ میں جیسا کہتی ہوں ویسا میرا شوہر کرتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ بہرحال اکثر والدین کی نافرمانیاں ان کو تکلیفیں دینا بیویوں سے ہو کر کے سکتا ہے، اس لیے صحیح طریقے سے مقام اور مرتبے کو سمجھا جائے۔ آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کے گھر گئے تھے، جانتے ہیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا اپنی چوکھٹ، جب آپ کے شوہر آئیں گے تو ان سے کہہ دیجیے گا اپنی چوکھٹ بدل لیں گے، تو انہوں نے تو نہیں سمجھا تھا، لیکن جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو سمجھ گئے کہ میرے باپ نے مجھ سے کیا کہا، اور انہوں نے کہا کہ میرے باپ نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، اور طلاق دے دیا۔ سوچو غور کیجیے، جس باپ سے ملاقات بھی نہیں ہوئی اس بات کی اللہ کی آواز پر انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر بیان کیا گیا فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي، میں یہاں سے کھسک نہیں سکتا ہوں یہاں تک کہ مجھے میرے باپ پرمیشن اور اجازت دے دے۔ اگر کسی کے والد نے آپ کو کہیں کھڑا کر دیا ہے، آپ کے والد نے کہیں کھڑا کیا، وہاں سے آپ ہل نہیں سکتے جب تک کہ ان کی پرمیشن اور اجازت نہ مل جائے۔ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي، اور اگر آپ کے والد آپ سے جان کا مطالبہ کریں تو اس صورت میں آپ کا والد ہو یا والدہ ہو، اس صورت میں آپ کو جان بھی دینی واجب اور ضروری ہوگی۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ کوئی پیش کر سکتا ہے؟ محمد علی دلیل کیا ہے کہ اگر والدین آپ سے جان کا مطالبہ کریں تو آپ کو جان بھی دینی ضروری ہے؟ کوئی آدمی بتائے؟ بارہ ہم اس واقعے کو اس قصے کو دہراتے رہتے ہیں، اسی لیے کوئی چیز پڑھی جائے تو سمجھ کر پڑھی جائے، بہت ضروری ہے۔ کیا اگر آپ سے کوئی
بالکل سے کیا دلیل ہے کہ اگر والدین ہم سے ہماری جان کا مطالبہ کریں تو جان بھی دینا ضروری ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں. تمہاری کیا حال ہے؟ کیونکہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے. کئی مرتبہ میں نے یہ خواب دیکھا تو اپنے بیٹے سے ذکر کیا کہ میں نے بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، قتل کر رہا ہوں. تمہاری کیا ہے؟ قال یا ابت افعل، اے ابو جان آپ گھر اتریے، میں دوں گا جس کا آپ کو حکم دیا گیا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والے بیٹوں میں اور اطاعت کرنے والے بیٹوں میں پائیں گے. یہ دلیل ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے جان کا بھی مطالبہ کرتا ہے اسے ذات بھی دینی ہے. اب یہ نہیں، میں نے پہلے بتایا کہ اطاعت میں پہلی شرط ہم نے ہمیشہ لگائی ہے کہ اطاعت میں. اب اگر کوئی باپ ایسے ہی کہہ دیتا ہے کہ نہیں اس کو میں خود جا تو خود جائے اطاعت میں جہاں پر اللہ کی نافرمانی نہ ہو. کیونکہ کنویں میں خود جانا اور اپنے آپ کو ہلاک کر دینا یہ کیا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کہ ولا تقتلوا انفسکم. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، ان کی والدین کی فرمانبرداری نہیں کی جائے گی. تو والدین کی اور والدہ کی فرمانبرداری اس حد تک ضروری ہے کہ جان بھی اگر ان کے لیے دینی پڑ جا رہی ہے تو آپ کو دینی ہوگی. جان بھی دینی پڑ جا رہی ہے تو آپ کو جان بھی دینی ہوگی. اور ایک اہم چیز اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں، کافی گزر چکا ہے. والد اور والدہ میں تھوڑی تمیز کی گئی کتاب و سنت میں، اس تمیز کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. تمیز یہ کی گئی ہے کہ قرآن و سنت کے بیان کے حساب سے والدہ کا حق والد سے زیادہ بیان کیا گیا ہے. والدہ کا حق والد سے زیادہ بیان کیا گیا ہے. تین بڑی اہم وجہ ہیں. ایک یہ ہے کہ ماں بچے کو بڑی تکلیف اٹھا کر کے پیٹ میں رکھتی ہے. قرآن کہتا ہے حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا. اس کی ماں نے اس بچے کی ماں نے اسے تکلیف اٹھا کر کے پیٹ میں رکھا. آپ اس میں شریک نہیں. آپ تصور کریں کہ اگر آپ کے سر پہ چوٹی ہو اور اس کو آپ کو 2-3 کلومیٹر لے کر چلنا ہو تو کتنا مشکل ہوگا. چلے نہیں سمجھ آ رہی بات. ایک کلو کا بٹکھرا لیں، بٹکھرا سمجھتے ہیں نا وزن کرنے والا، اس کو اپنے پیٹ سے باندھ لیں، 9 مہینہ لے کر چلے دیکھیں کیسے لیٹرین میں باتھ روم میں نہانے میں غسل میں ساری جگہ لے کر چلیں. مائیں بچوں کو اپنے پیٹ کے اندر 9 مہینے تکلیف اٹھا کر کے برداشت کرتی رکھتی ہیں اور جیسے جیسے بچہ پیٹ کے اندر بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے ان کی تکلیفوں کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا. قرآن نے کہا حملت امہ کرہا، اس کی ماں نے نہایت تکلیف اٹھا کر کے اسے پیٹ میں رکھا. ووضعتہ کرہا، اور بڑی ہی تکلیف اسے پیٹ سے باہر نکلا چنا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ دودھ پلانا. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اپنے خون کو دودھ کی صورت میں بچے کی خوراک بنایا اسے پیش کیا 2 سال. یہ 3 چیزیں ایسی جس میں والد شامل نہیں ہوتے ہیں. اسی وجہ سے وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں. 4تھی مرتبہ آپ نے کیا کہا تھا؟ تمہاری ماں. جس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ والدین کا حق والدہ کا حق والد سے زیادہ ہے. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ رحمت اور مروت کے اعتبار سے والدہ کا حق زیادہ ہے اور اطاعت اور فرمانبرداری کے حساب سے والد کا حق زیادہ ہے. بہرحال جو بھی ہو، لیکن یہ معاملہ بالکل واضح ہے کہ والدہ ہماری رحمت و مروت کی اور توجہ کی زیادہ محتاج ہے، اس وجہ سے بھی کہ وہ عورت ہیں اور مجبور ہوتی ہیں. اور حدیث کے اندر خصوصی طور پر ان کی نافرمانیوں کو حرام قرار دیا گیا ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری میں آپ فرماتے ہیں ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانیوں کو حرام قرار دے رکھا ہے. یہ چند چیزیں تھیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے والدین کی حقوق کے سلسلے میں بیان کی گئی، ذکر کی گئی. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور معاشرے کا جائزہ لیجیے. اور آج گورنمنٹ یا دنیا جو آپ کو گمراہ کر رہی والدین کے سلسلے میں اس سے متنبع اور آگاہ ہو جائیے. یہ گورنمنٹ اس بات کا پرچار نہیں کرتی کہ ماں باپ کی خدمت کرنا ضروری ہے. اولڈ ہاؤس تو ضرور بنوا دیں گے. جگہ جگہ پر انڈیا گورنمنٹ نے اولڈ ہاؤس بنا کے تاکہ اگر تم اپنے ماں باپ سے عاجز ہو جاؤ تو ان کو اولڈ ہاؤس میں رکھ دو.
یاد رکھیے ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں جو برائیاں رائج ہیں والدین کے سلسلے میں اسے لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہر آدمی اس کے دو چار ہیں، اب شخص سے دو چار ہے. اور یہ بھی بات یاد رہے نا آپ کو کہ اگر آپ کے والدین نے آپ کے لیے بد دعا کر دی تو اللہ کے بارے میں فوراً قبول کی جائے گی. صحیح روایت کے مطابق اگر والدین کی بد دعا آپ کو لگ گئی، آپ کے والدین نے آپ کے لیے بد دعا کر دی تو اللہ کے بارگاہ میں قبول کر لی جائے گی. اس لیے والدین کی دعاؤں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کیجیے اور ان کی بد دعاؤں سے بچیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں اور بد دعاؤں دونوں کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں. ان کی دعا اور بد دعاؤں کو دونوں کو قبول فرما لیتے ہیں. اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کے ساتھ فرمانبرداری کریں، اور اگر ان سے غلطیاں ہو گئی ہیں تو معافی تلافی کریں اور آج سے ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ ان کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے، ان کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے. اور اگر کسی شخص کے والد وفات پا گئے، والدہ وفات پا چکی ہیں، تو اس کے لیے نیک کام یہ ہوگا کہ اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ، یعنی اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ، اپنے والدہ کے دوستوں سہیلیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کی دیکھ ریکھ کرے. یہ بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک جیسا معاملہ ہوگا. صحیح روایت کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مکہ کے راستے سے گزر رہے تھے. ایک عرابی دیہاتی آدمی ان کے راستے میں ملا. آپ نے اسے اپنے گلے پہ سوار کر لیا اور اپنا امامہ پگڑی اٹھا کر اس سے دے دی. آپ کے ساتھ اپنے دینار سے آپ نے کہا صحق اللہ یا عمر، یا ابن عمر، اللہ آپ کتنا فرمایا، آپ نے ان کو اتنا سارا مال کیوں دے دیا؟ کیونکہ اس زمانے کے اندر پگڑی گمچا جو ہوتا ہے یہ اور سواری بہت بڑی چیز ہوا کرتی تھی. آپ نے دونوں اس کو دے دیا تو کہا دینار نے کہا کہ غریب یہ تو دیہاتی لوگ تھوڑی چیز دے دیتے تھے، گمچا دے دیتے تھے، کافی خوش ہو جاتے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ ان ابا ھذا کان عبدا لعمر بن الخطاب، اے دیراج، اس کا باپ، اس دیہاتی کا باپ میرے باپ کا دوست تھا. ذرا غور کیجیے، اس دیہاتی کا باپ میرے باپ کا دوست تھا. وسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ابر البر سیرۃ الولد اہل مجابی، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے اچھی رحمی اور حسن سلوک یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ کے متعلقین کے ساتھ، اپنے باپ کے دوستوں اور رشتے داروں کے ساتھ، اپنے ماں کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اس میں سلوک کرے. یہ بہت اچھا معاملہ ہے، یہ بہت اچھا معاملہ. اور بعض روایت کے مطابق اگر کوئی آدمی اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو اس کی عمر کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے. آخری چیز جو علامہ اقبال کے سلسلے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، جو انہوں نے تمہارا ہے کہ والدین کتنی بڑی نعمت ہے. آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال اس دنیا کا ایک عظیم نام ہے. قرآن پر انہوں نے بڑا ریسرچ کیا اور پھر انہوں نے قرآن کے بیانات کو اپنے الفاظ میں شاعری کے انداز میں بیان کیا اور بہت بڑا درس ہے ان کی شاعری کے اندر. ان کی والدہ کی وفات بچپن میں ہو گئی تھی. جب وہ بڑے ہوئے اپنے شعور کو پہنچے، بالغ ہوئے تو اپنی ماں کی قبر کی زیارت چلے گئے. ہم تو معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ دفن کرنے کے بعد جاتے ہیں. ہم اگر اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ دفن کر دیتے ہیں دوبارہ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ قبر کی زیارت کرنی ہی نہیں چاہیے. ایسا نہیں، قبر کی زیارت کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. قبر کی زیارت کرنا سنت ہے. غیروں کی قبروں کی زیارت کرنا چاہیے اپنے ماں باپ کی. مانگنا منع ہمارا، وہاں جا کر کے شرک و بدعت کرنا منع ہے. یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ وہاں جانا نہیں چاہیے؟ بلکہ وہاں جانا اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے. ان تو نہائی تو کمن زیارت القبور فزوروها، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روک رکھا تھا، آپ جاؤ قبروں کی زیارت کو. فإنها تذكر الآخرة، قبروں کی زیارت سے آخرت کی یاد تازہ ہوگی. فإنها تذكر الموت، اس لیے کہ قبروں کی زیارت سے موت کی یاد تازہ ہوگی. تو قبروں کی زیارت کرنے سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر قبروں کی زیارت کیا کرتے تھے. صحابہ کرام سے ہی معاملہ تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر آتے تھے اپنے والد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں کی زیارت کیا کرتے تھے. تو قبروں کی زیارت کرنا یہ سنت ہے. ہم تو غیروں کی قبروں کی زیارت نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت نہیں کرتے، تجارت کی زیارت کی. تو ایک مرتبہ دفن کرنے کے بعد ہم دوبارہ جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہونا چاہیے. بلکہ والدین کی قبروں کی زیارت کی جائے، خصوصی طور پر کی جائے. جیسے موقع آپ کو ملے آپ قبروں کی زیارت کریں اور دوسرے قبرستانوں کی زیارت کریں، وہاں جا کر کے دعائیں پڑھیں. یہ سب بڑی اہم چیز ہے. ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کریں اور قبرستان میں داخل ہونے کی جو دعا ہے اسے پڑھا جائے. تو میں آپ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ وہ اپنے ماں کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے اور اپنی ماں کی قبر کے پاس جانے کے بعد انہوں نے کہا اپنی ماں سے مخاطب ہو کر، ایسا نہیں کہ وہ زندہ تھی یا سن رہی تھی، نہیں بلکہ بتانا مقصود تھا لوگوں کو. انہوں نے کہا کہ اے ماں، عمر بھر تیری محبت میری خدمت کو رہی، عمر بھر تیری محبت میری خدمت کو رہی. ہر ماں چاہتی کہ اپنے بیٹے کو خوب سے اچھا پہناؤں کھلاؤں، ہے نا؟ ابھی ماں یہی چاہتی ہے نا. عمر بھر تیری محبت میری خدمت کو رہی،
میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل رہی، عمر بھر تیری محبت میری خدمت کو رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی. یہ اپنی بات کو ختم نہیں ہے کہ آج میں بڑا ہو گیا ہوں، آج تیری خدمت کر سکتا ہوں لیکن تو میرے پاس موجود نہیں. سوچیے اور لوگوں کے پاس جن کے پاس والدین نہیں، ماں باپ نہیں، اتنی بڑی رحمت تو محروم ہے. اس کے بعد پوری دنیا کے لوگوں سے کہا کہ ماں باپ صرف دوستی، ماں باپ سے ملتے، ماں باپ صرف دوستی، ماں باپ سے ملتے کہاں، ہو خفا ان سے کبھی ماں باپ سے ملتے کہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی زیادہ وہ تھوڑا زیادہ لے لیا ہوں. السلام علیکم. یہ تھے شیخ انعام اللہ عبدالصمد حفظہ اللہ. ہم سبوں کو مل کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں ان کے درجات کو، ان کے مقام کو بدل کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں برکت عطا فرما. ہم تمام لوگوں کو سچا دین کا داعی، دین کا مبلغ بنا، دین کی نشر و اشاعت کرنے والا بنا. گاؤں گاؤں شہر ہر یہ کریے ہم دین کی نشر و اشاعت کرنے والا بنا. اور دوسری بات ہمیں یہ کہنی ہے کہ مکہ المکہ کی طرف سے جو اعلان کیا گیا تھا افتتاحیہ پروگرام کے بعد، یہ جو کالج وغیرہ میں پڑھتے ہیں بچے، ان کے بھی تعلیم سلسلے کا تعلیم دینے کا پروگرام بنایا گیا ہے. وہ ہمارے پاس بچے موجود ہیں، آپ لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. انشاءاللہ ان کے ٹائم ٹیبل بھی دیا گیا ہے، لیکن یہ آپ کو ابھی نہیں بتایا جا رہا کہ وہ کب سے پروگرام شروع ہوگا. انشاءاللہ وہ جلد ہی آپ کے سامنے منظر آتا ہے. السلام علیکم. بند کر دیں.